بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت کی حقیقت۔ ایک پیغمبر اور ایک مصلح اور ایک حکیم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے کوتاہ نظر ایک پیغمبر اور ایک مصلح اور ایک حکیم میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ اس بنا پر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس فرق و امتیاز کو نمایاں کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس فرق کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبوت کی حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے۔ نبوت کی حقیقت اور خصوصیات۔ نبوت کی فلسفیانہ حقیقت کی بہترین تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج القدس میں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں کی ہے۔ یہ دونوں بزرگ تصوف، فلسفہ اور نقلیات تینوں کوچوں سے باخبر ہیں، اس لیے جو کچھ بتائیں گے اس میں کچھ ذاتی شوق و مشاہدے کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبوت انسانیت کے رتبے سے بالا تر ہے، جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالا تر ہے۔ وہ عطیہ الہی اور موہبت ربانی ہے، سعی اور محنت اور کسب تلاش سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جہاں وہ اپنی پیامبری کا منصب بنائے۔ نبوت کا منصب اتفاقی نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اسی طرح سے ہم نے تیرے پاس اپنے حکم سے ایک روح بھیجی۔ تو پہلے نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک نور بنایا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں راہ سجھائیں۔ اس موقع کے لیے صریح آیت یہ ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ۔ یہ نبوت خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے دے۔ گو یہ صحیح ہے کہ وہ عبادات و ریاضات جو فکر و مراقبہ پر مشتمل ریا اور شہرت طلبی سے پاک ہوں، نفس میں آثار وحی کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں۔ تاہم نبوت کا منصب خاص محض اتفاقی نہیں جو محنت اور کوشش سے کسی کو حاصل ہو جائے، بلکہ جس طرح نوع انسان کا انسان اور فرشتوں کا فرشتہ بن جانا ان کے افراد کی سعی و محنت کا مرہون منت نہیں، اسی طرح نوع انبیاء کا نبی بن جانا ان کے افراد کی کوشش اور محنت سے ممکن نہیں۔ ہر انسان کا بچہ اپنی ذاتی محنت سے نہیں بلکہ فیاض عالم کی بخشش سے انسانیت کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔
مگر انسانیت کے ممکن کمالات کو بالفعل حاصل ہو جانے کے لیے اس کو یقیناً کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح نبوت نوع انبیاء کے لیے اکتسابی چیز نہیں، لیکن منشاء نبوت کے مطابق ریاضت اور عمل، قبول وحی کی استعداد اور تیاری کے لیے البتہ ضروری ہیں۔ چنانچہ اسی اصول کے مطابق اکثر پیغمبروں کے آغاز وحی کے حالات میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ایک زمانہ عبادت اور مراقبے میں بسر کی، ایک ایک مہینہ، ایک ایک چلہ اس طرح گزارا کہ وہ مادی دنیا کی آلائشوں سے یکسر الگ ہو گئے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ ایک سنسان جنگل میں 40 روز تک روزہ رکھ کر عبادتوں میں مصروف رہے۔